اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وسلم۔ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، حکم قرآن ہے۔ آج رمضان مبارک کے سلسلے کا ہمارا یہ چوتھا پروگرام ہے۔ گزشتہ پروگرام میں جو ہم نے حدیث جبریل کا متن ٹیکسٹ پڑھا ناچیز نے، اور اس میں جو جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیے کہ اسلام کیا ہے، دوسرا سوال پوچھا ایمان کیا ہے، تیسرا احسان کیا ہے، اور چوتھا قیامت کب آئے گی، اس کی علامات آقا علیہ السلام نے بتائی گئی۔ یہ ہم کل کے نشست میں بیان کر چکے ہیں، اور آج اسی کو شرح حدیث جبریل جاری و ساری ہے۔ تو ارکان اسلام پر ہم نے مختصر بحث کی، اور اس کی آگے پھر تفصیلی بحث اگلے پروگراموں میں ہم کریں گے جیسے جیسے یہ وقت بڑھتا جائے گا انشاءاللہ۔ مگر نگاہ مسوار کلندر جو ہے وہ ہوتی رہی، علم کا دعویٰ نہیں مجھے، لیکن وہ مولا علی کے کلندر جو ہے مخدوم محمود مسوار کلندر، اس کے نسبت پر مان ہے۔ ان کی بارگاہ سے جو علم ملتا ہے اپنے شیخ کامل سے، وہی میں آگے آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں آپ کی۔ تو آئیے آج مولانا روم جو کہ مشہور پرشین شاعر ہیں، اور انہوں کی مثنوی جسے فارسی کا قرآن کہا جاتا ہے، آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی قرآن پاک اور بخاری شریف کے بعد کتاب ہے۔ سب سے زیادہ امریکہ میں اس پر سرچ ہو رہی ہے، پڑھی جا رہی ہے، اور وہ لوگ اس مثنوی سے فائدہ اٹھا کر اللہ کی تلاش اور حق کی تلاش میں لوگ تصوف و روحانیت کی طرف مائل ہو رہے ہیں، اور بڑی تیزی سے یورپین اقوام میں ہمارے شیخ کامل مخدوم محمود مسوار کلندر کا پیغام پہنچ رہا ہے۔ سینکڑوں لوگوں نے، عیسائیوں نے، انگریز عورتوں نے، مردوں نے ان کے درس مبارک پر اسلام قبول کر لیا ہے، اور وہ جب وہ یورپ کے دورے پر جاتے ہیں تو وہ ان سے روحانیت اور کلندریت سیکھتے ہیں۔ وہ بیان حضرت علامہ اقبال نے جو بیان کیا کہ جب میں نے یہ حدیث پڑھی کہ 100 حبیب کے سامنے بیٹھا ہے، وہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، غیر مسلمان ہوا ہے، نماز بھی وہ قائم کرتا ہے، جب رمضان کے روزے آتے ہیں روزہ بھی وہ رکھتا ہو، زکوٰۃ بھی دیتا ہو، اور آج بعد میں اس نے حج نے بھی کیا ہوگا، تو آقا نامدار کی وراثت کو حقدار نہیں ٹھہرا، اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ مسلم ہے، یعنی ابھی اس نے ارکان اسلام پر عمل کیا ہے، ایمان میں اس نے پختگی حاصل نہیں کی۔ تو آئیے مثنوی مولا روم نے یہ جو حدیث جبریل کا دوسرا سوال ہے کہ ایمان کیا ہے، اور پھر ایمان میں ایمان کی تکمیل کیسے ہونی ہے۔ تو کل ہم نے بیان کیا تھا کہ دونوں ایمان کی جو صفات ہیں ان پر ایمان لانا، وہ غائب پر ایمان لانا ہے، اور ایمان لانا ہی غائب پر ہے، لیکن جب اس غائب کو دیکھ لیا جائے تو ایمان پھر مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے پھر صحبت مصطفیٰ کریم ضروری ہے، وہ اصحاب کبار کے وہ شیخ کامل ہے، طریقت ہے۔ تو مولانا رومی نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ مرد حق سے جو نسبت ہے وہ پکی کی جائے، اس کی تعلیمات کو فالو کیا جائے، اور وہ تعلیمات طریقت ہیں۔ ایمان کی تکمیل کے لیے جو مخدوم بن مسوار نے طریقت کے اصولوں کو بڑا مختصر کر کے بیان کر دیا ہے، وہ ہے محبت رسول، ادب رسول، تصور رسول، امر رسول اور وفائے رسول۔
اور یہی آگے پھر جو نائب رسول ہوتا ہے، شاہ کامل ہوتا ہے، اس کے بھی یہی اصل طریقے ہوتے ہیں کہ محبت شیخ، محبت مخدوم و مسوار کلندر، ادب مخدوم و مسوار کلندر، تصور مخدوم و مد مسوار کلندر، امر مخدوم و مد مسوار اور وفا ان کے ساتھ مخدوم و مسوار کے ساتھ. تو یہ طریقت کے اصول ہیں، یہ طریقت کے لاز ہیں جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ سے چلے ہیں. تو اس صحابی کو بھی مولانا رومی نے یہ بیان کیا کہ یہ حکم ہوا کہ جو اصول طریقت ہے کہ تم دیہاتوں میں بیٹھ کر صرف کلمہ پڑھ رہا ہے، اگر تم نے صحبت رسول نہیں اختیار کی اور ان کا تصور نہیں کیا، ان کی محبت نہیں کی اور ان کا ہر حکم نہیں مانا اور ان کے ساتھ وفا یعنی محبت، ادب، تصور، امر، وفا کے یہ جو اصول اس نے نہیں کیے، یعنی ایمان کی تکمیل نہیں کی، صرف ارکان اسلام پر چلتا رہا، تو وہ حقیقی وراثت مصطفیٰ کا حقدار نہیں ہوگا، یعنی رسول بارگاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا. اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا وہ خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے. یہ گزشتہ جو ہم نے بیان کیا اس کا سم اپ ہے، سمری ہے، خلاصہ ہے. تو آئیے ان کے اشعار تو فارسی میں ہے، فارسی تو بہت کم لوگ ہمارے سمجھتے ہیں. تو اردو ترجمے کے ساتھ جو بس نبی میرے پاس موجود ہے، میں اس میں سے مولانا رومی کا فلسفہ پیش کرتا ہوں. مرد حق سے نسبت وہ کہتے ہیں جب ہوئے تم اولیاء سے دور دور، ہو گئے ذات خدا سے دور دور. گر تمہیں ہے فرقت یاراں کا غم، کم نہیں کچھ دوری پاکا کا غم. سایہ شہ کی ہو ہر دم آرزو، تاکہ سورج سے بھی روشن تر ہو تو. جا کسی مرد صفا کی لے پناہ، تاکہ پائے ہرس دنیا سے پناہ. گر سفر کرنا ہے اس نیت سے کر، ہر جگہ پر وہ رہے پیش نظر. در بدر جا اور جا تو کو بکو، جستجو کر کچھ بھی ہو تو اولیاء سے منہ نہ موڑ. کم کر اس کا صلہ اللہ پہ چھوڑ. یعنی یہ مولانا رومی نے فرمایا کہ اے بندو، آج تم نے ایمان مکمل کرنا ہے تو جس طریقے سے اس صحابی نے ایمان مکمل کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دور نہ ہوا اور جو رسول پاک کی ذات سے جڑ گیا وہ خدا تعالیٰ کی ذات سے جڑ گیا، جو ان سے دور ہو گیا وہ خدا سے دور ہو گیا. یہی ہے جو آگے رسول پاک کے ولی ہے، اولیاء ہے. جو ان سے جڑ گیا وہ خدا سے جڑ گیا، جو ان سے دور ہو گیا وہ دور ہو گیا. یہ مولانا رومی کلندر ہیں جو عالم اسلام کے سب سے بڑے عالم ہے، شیخ القرآن ہے، شیخ الفقہ ہے، شیخ الحدیث ہے، اور شاہ سب تبریز کی نگاہ کا شکار ہو کر شہکار مثنوی نکلنی وہ کہہ رہے ہیں. اور جن کا مطالعہ پوری دنیا میں عرب و عجم میں کیا جاتا ہے، اور تمام صوفیاء صلحاء نے ان کی مثنوی کو ہمیشہ ساتھ رکھا، سفر میں حضر میں اسی مثنوی کو پڑھ کر وہ عاشق رسول ہوئے. اور حضرت علامہ اقبال نے بھی کہا جب میں نے وہ حدیث پڑھی اور میرے دل میں وہ خیال پیدا ہوا کہ میں تو جی کافر ہوں، تو کہتے ہیں برس وہاں میں ہوا تو پیر حق نمودار تو میری خواب میں پیر حق آئے اور وہ پیر رومی تھے. تو نے کہا اقبال جو تو نے ڈگریاں لے لی پڑھ لیا ہے، یہ تجھے رسول پاک کا نائب نہیں بنا سکتا. تو جو تیرے دل میں جو اس کی چنگاری ہے، تو اپنے آپ کو ہندی کافر سمجھتا ہے، تو مومن بننا چاہتا ہے، تو میری مثنوی کو پڑھ، وہ اس کو پڑھ اور سمجھ. اور انہوں نے کہا جب میں نے ان کا حکم مانا، ان کو اپنا روحانی مرشد مانا،
ان کی مثنوی کو پڑھا تو انہوں نے ان کا میں عاشق بنا، تو انہوں نے مثنوی کے 2 شعر پڑھ کر مجھ پر دم کیا اور مجھے بارگاہ رسول سے رسول پاک میں لے گئے۔ وہاں میں نے محبت، ادب، تصور، امر، وفا کی، اور مجھے پھر راہ طریقت پر انہوں نے چلا دیا اور مجھے کلندر بنایا، علی مرتضیٰ سے اور اہل بیت سے پیار کرنا سکھایا، اور جب میں کلندر بنا، مرشد کے ساتھ جڑا، اللہ سے جڑا، تو پھر میں پاکستان بنانے میں کامیاب ہوگا۔ تو یہ ہے، جب ہوئے تم اولیاء سے دور دو، ہو کے ذات خدا سے دور دو، کہ جب کوئی ولی کیسے دور ہو جاتا ہے تو خدا سے دور ہو جاتا ہے۔ آج ہمارا رشتہ خدا سے اس لیے کٹ چکا ہے کہ ہم حقیقی اولیاء، حقیقی صوفیاء، خدا تک پہنچے فقراء سے دور ہو گئے۔ تو آج کے دور میں خدا تک پہنچا فقیر مصطفیٰ، نائب رسول، نائب خدا، وہ مخدوم مسوار ہیں، ان کی ساری تعلیمات وہ ہیں جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات رسول ہیں۔ وہ جو اس پر میں نے بھی یہ ربائی لکھی آپ کو سمجھانے کے لیے، جو مجھے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ سے عطا ہوئی۔ دل روشن کرنا چاہتے ہو تو وہ چراغ جلاؤ جو ہمارے حرام میں جلائے۔ دل روشن کرنا چاہتے ہو تو وہ چراغ جلاؤ جو غار حرام میں جلائے گے۔ ذکر، فکر، مراقبہ، مکاشبہ، محاسبہ کرنے سے سارے متلاشانی حق خدا تک پہنچاؤ گے۔ آگے کلندر کا پیغام حق، کلندر کا پیغام حق یہی ہے، یہ مصطفی چراغ جلاؤ، سارے طالب اسی راستے پر چلائیں گے۔ خلیفہ یونس صدیقی 30 سال سے کلندر کی دنیا میں بیٹھ کر یہ چراغ جلا رہا ہے، اس لیے اس نے آج کلندرانہ افکار آگے بڑھائے۔ تو میں جو اس قابل ہوا ہوں کہ اس ناچیز کو یہ جو مجھ سے گویائی ملی ہے، میں نے بھی اپنے شیخ طریقت کی 30 سال جوتیاں سیدھی کی ہے، ان کے ساتھ محبت کی ہے، ادب کیا ہے، تصور ان کا کیا ہے، ان کا حال کو مانا ہے، ان کے وفا کر رہا ہوں، اور آگے بھی قیامت تک انشاءاللہ کرتا رہوں گا، اور مجھے بھی امید واثق ہے کہ میں بھی حق سے واصل ہو جاؤں گا۔ تو مولانا رومی اللہ رحمت آگے چل کر اپنی مثنوی میں اس چیز کی بھی وہ وضاحت کرتے ہیں کہ یہ جو ایمان مکمل کرنا ہے، اس کے لیے آپ کا نیت اور ارادہ ہونا چاہیے۔ یعنی اگر آپ صرف ارکان اسلام پر عمل کر رہیں گے، دارہ اسلام میں داخل تو ہو جائیں گے، لیکن آگے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہے، اللہ کا دیدار ہے، اور اس میں جو لذت و حلاوت ہے، اور انسان جو مراد سے ہوتی ہے، اور وہ اخلاق اور ایمان کی عظمتوں کو پا کر دنیا میں خدا اور مصطفیٰ کا نائب بننا چاہتا ہے، وہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے انہوں نے آگے مثنوی میں اس کے لیے اپنی بندے کی نیت ہونی چاہیے کہ وہ اس بات کو سمجھے اور ارادہ کرے اور اس راہ پر چلے، اور پھر محنت کرے اور مصائب و آلام برداشت کرے، سختیاں جھیلے، مرشد کی تعلیمات پر عمل کرے، تب یہ کام ہوتا ہے، خود بیٹھے بٹھائے نہیں ہوتا۔ جیسے آج ہمارے سامنے یہ کانسیپٹ بس نماز پڑھ لو جی، روزہ رکھ لو، آگے چلو نہ چلو، یہ مولانا روم نے اس کی آگے وضاحت کی آئے۔ وہ فرماتے ہیں نیت تو ارادہ ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں با یزید شیخ امت جب ملے، سوئے مکہ حج و عمرہ کے لیے، وہ سفر میں جس جگہ جاتے وہاں اہل حق کی جستجو کرتے، وہاں ڈھونڈتے پھرتے کہ مل جائے کہیں، وہ جسے اہل طریقت پر یقین
حکم رب ہے تم سفر میں ہر جگہ، سب سے پہلے اہل حق کو ڈھونڈو۔ حکم رب ہے تم سفر میں ہر جگہ، سب سے پہلے اہل حق کو ڈھونڈو۔ جب خزانہ ہو سفر کا مدعا، اور بھی ملتا ہے اس کے سوا۔ جو بھی گندم کاش کرتا ہے اسے ساتھ کچھ بھوسا بھی ملتا ہے اسے۔ جو سے ہو گندم کی کیوں کر آرزو، جستجو کر مرتے حق کی جستجو کر مرتے حق کی جستجو۔ وقت حج تو قصد کعبہ کر وہاں، شہر مکہ دیکھ لے گا بے گماں۔ دید جانا کو گئے معراج پر، آکے عرش و ملائک بھی منتظر۔ ہر عمل نیت سے ہے قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھل اٹھے گل نیک نیتی سے، کھل اٹھے گل نیک تھی جب نیت تیری۔ کھل اٹھے گل نیک نیت تھی جب تیری، نیت مومن سے او خوب تر۔ نیت مومن عمل سے خوب تر، نیت مومن عمل سے خوب تر۔ یہی ہے ارشاد شاہ بیرو بر۔ یعنی مولانا فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑے بزرگ جو ہے وہ اللہ کی تلاش میں، اللہ کی طلب میں جب نکلے تو جب وہ خانہ کعبہ کے عمرے اور حج کے لیے روانہ کے، تو ہر جگہ ہر مقام پر کوئی مرتے کامل، کوئی صوفی، کوئی کتب، کوئی غوث ابدال، کوئی کلندر، کوئی خدا تک پہنچے فقیر کو ڈھونڈتے، اور جسے یقین ہو، جو کہ جس کا ایمان مکمل ہو چکا ہو، وہ جو کچھ اس نے غیب پر ایمان لایا ہے اس غیب کو دیکھ کر اسے حقاً یقین ہو رہا ہو، تو فرمایا اللہ کا بھائی حکم ہے کہ تم اس بندے کی تلاش میں نکلو، اس کو ڈھونڈو، اور اہل حق کو ڈھونڈو، اور پھر ان سے مل کر اپنے دل میں ایمان کی تکمیلیت کرو، اور دل میں جو ہے تم اللہ کا دیدار کرو۔ وہ فرماتے ہیں جیسے کوئی بندہ گندم کاج کرتا ہے تو بوسا ساتھ مل جاتا ہے، اور جب تم خانہ کعبے میں حج کرنے جاتے ہو تو نیت کعبے کی رکھو، کعبہ دیکھنے کو مکہ تو تم خود بھی دیکھ لو گے۔ تو اس طرح جو تم نیت جو ہے وہ یہ رکھو کہ مجھے کوئی اللہ اور رسول اپنا پیارا ایمان جس کا مکمل ہو چکا ہو، جو سارے غیب کو دیکھ کر اسے عقل یقین ہو چکا ہو، جسے دیدار حق ہو چکا ہو، دیدار الہ ہو چکا ہو، دیدار مصطفیٰ ہو چکا ہو، تو وہ بندہ ہے جس کی تلاش میں سارے طالبان حق متلاشیاں نے کرے۔ جب وہ بندہ ملا، اس کے تصور میں رہے، محبت و شرائط کی اور تعلیمات غار حرا پر عمل کیا، تو بندہ پھر اس کو دل نے اس میں خدا کو دیکھا اور اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ اور مولانا رومی فرماتے ہیں یہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اس راستے پر جب چلنا ہے تو مصائب و آلام آمنے ہیں، تکلیفیں اٹھانا ہے، راتوں کو جاگنا ہے۔ جیسے آج رمضان مبارک کی راتیں ہیں تو ہم نے ساری راتوں کو جاگنا ہے، تراویح پڑھنی ہے، نوافل پڑھنے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اور جو ہمیں شیخ کامل نے اذکار بتائے وہ رات کرنے ہیں، اور ساری دنیا سے کٹ کر اللہ کے ہو جانا۔ تو ہم بھی اس بندے کے ذریعے اس بندے کو فالو کر رہے ہیں، وہ بندہ مخدوم مسور قلندر ہے، ان کے ساتھ محبت کر رہے ہیں، تب تصور امر وفا، جو کہ رائے حق کے متلاشیان لاکھوں کروڑوں جو صوفیاء اور وفا کے ان کا راستہ ہے، جو ہمارے سلاد کا راستہ ہے، جو ہمارے بزرگوں کا راستہ ہے، جنہوں نے توحید کو حاصل کیا، جنہوں نے ایمان کی تکمیل کی، تو یہ راستے پر، تو یہ مولانا رومی نے اس میں یہ بیان کر کے واضح کر دیا کہ اس صحابی کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ تم گھر میں نہ بیٹھا رہو، رسول پاک کے پاس جا کر بیٹھو، ان کی مریدیت اختیار کرو، ان کے غلام بنو، ان سے محبت کرو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا ادب کرو، ان کا تصور کرو، ان کا ہر حکم مانو اور وفا کرو۔
تو اس لیے مولانا علی نے کہا جب تک نہ کٹ مروں آ جائے یسر کے قدموں پر میرا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. تو ایمان مکمل کرنا ہے تو محمد مصطفیٰ پر قربان ہونا ہے اور ان کے ساتھ محبت کرنی ہے، ادب کرنا ہے، تصور کرنا ہے، عمل کرنا ہے، وفا کرنی ہے اور انہیں ہر حکم کی تعمیل کرنی ہے اور اپنے آپ کو سر رکوع کرنا ہے اور پھر ان کے ذریعے آگے چل کر ہم نے اللہ کا دیدار کرنا ہے. اور اس سارے خلاصہ کو ہمارے شیخ نے یوں بیان کیا جسے مرشد دلدار ملتا ہے اسے سرکار مدینہ کا پیار ملتا ہے، جسے مل گیا عشق نبی محبوب اسے عشق پروردگار ملتا ہے. آئیے اب نے وہ تھیوری سن لیا، پریکٹیکل کرتے ہیں کہ اولیاء اللہ نے کیا کیا. انہوں نے ذکر، فکر، مراقبہ، محاسبہ کیا. آگے چل کر جب یہ حدیث جبریل کی تشریح مکمل ہو جائے گی تو پھر ہم غار حرا کے جو چراغ ہیں، چراغ مصطفی، ذکر، فکر، مراقبہ، اگلی قسطوں میں ان کا آپ کے سامنے یہ کلندرانہ سلوک جس طرح رمضان کو مبارک اپنا رمضان گزارتے تھے اسی طرح ہمارے شیخ گزارتے ہیں اور ہمیں بھی وہ تعلیم دیتے ہیں کہ ساری دنیا سے کٹ کے لے کے ہو جاؤ. تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نام کا ذکر کرنا ہے، فکر کرنا ہے، تصاور شکر، مراقبہ، محاسبہ، میڈیٹیشن کرنا ہے، اپنے نفس کو کچلنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، تراویح پڑھنی ہے اور آنکھ کا، ہاتھ کا، دل کا روزہ رکھنا ہے اور مطلقاً جو ہے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچ کر اللہ کو یاد کر اسی رمضان میں ہم نے توحید اور رسالت کو حاصل کرنا ہے اور کلندریت کو حاصل کرنا ہے. تو اسی سلسلے میں جو یہ ساری ہماری کاوش ہے اور صدقہ مسوار کے جوتوں کا ان کی جو جوتے سیدھے کرنا ایک محاورہ ہے کہ کسی مرشد کامل کی ولی کی جوتیاں سیدھا کرنا یہ محاورہ ہے. اس کا مقصد یا معنی یہ ہے کہ اس کی خدمت کرنی ہے. خدمت کے مراد یہ ہے کہ اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے. یعنی جیسے مخدوم پیر مسوار کی تعلیمات ہیں ہم نے رمضان کو ایسے گزارنا ہے جیسے رسول پاک غار حرا میں جا کر وہ کلمہ طیبہ پڑھتے لا الہ الا اللہ، ذکر، فکر، مراقبہ اور اسماء جو کہ محمدی طریقہ ہے. اور وہی محمدی طریقہ جو ہے وہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مولا علی علیہ السلام کو ملا تو وہ کلندری ہو گیا اور وہی طریقہ ہمارے شیخ کو ملا ہے مخدوم محمد مسوار کرو اور وہی محمدی طریقے پر عمل جانا ہے. جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عبادت کی تو اللہ کو تلاش کیا اسی سنت مصطفیٰ پر عمل چل کر عمل پیدا ہو کر اس رمضان میں ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. تو آئیے میرے ساتھ ذکر کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ محمد، صلی اللہ علی 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 محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ، صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ، صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ، صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ، صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ، صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ، صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل لا الہ الا اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم الا اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 Allah, 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 Allah. بسم اللہ الرحمن الرحیم آگے ذکر ہو 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 ho 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 آگے clear voice of God ایسے تصور شیخ کریں کہ وہ میرے سامنے شیخ کامل مختوم نور بسوار فقیر مصطفیٰ خدا تک پہنچے فقیر موجود ہیں اور میں انہیں دیکھ رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہے ہیں ان کی شکل و صورت میرے دل میں بھی ہے دماغ میں بھی ہے دائیں بائیں ہر طرف اور ان کے دل سے نور وہاں خدا نور محمدی نکل کر میرے دل میں آ رہا ہے لمبا سانس کھینچے اور پیٹ میں سانس بند کریں اور روح کی دم کے ساتھ باہر نکالیں
صلی اللہ علیہ محمد. آگے ذکر خفی پاس الفاظ. سانس کو اندر کھینچیں گے تو دل پر لکھیں گے اللہ. یہ پڑھے کہ میں نے اللہ پڑھا ہے اور لکھا گیا ہے. باہر نکالے تو میری پیشانی پر وہ لکھا جا رہا ہے. تصور شیخ کامل رہے کہ وہ شیخ کی تصویر بھی دل میں بھی رہے، دماغ میں بھی رہے اور سامنے دائم آئے. مراقبہ شیخ کرتے ہوئے یہ ذکر کیا جاتا ہے. ذکر روک دے اور 11 دفعہ درود مسیح علیہ السلام. صلی اللہ علیہ محمد. بسم اللہ. آگے کہ اب سے دم یہ اپنے یہاں نبض پر ہاتھ رکھیں گے اور نبض کو درکتا دیکھیں. پہلی دھڑکن پر وہ اللہ کہہ رہی ہے، دوسری اس کے سندام کہتے ہیں. یہ بھی کلندروں کا ذکر ہے. سانس کو اندر روکیں. اللہ اللہ بولنا نہیں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. اللہ اللہ ویسے نہ.
صلی اللہ علیہ وسلم. چلیے آگے مراقبہ نوریہ بیٹھ جائیں تو سب مراقبہ شیخ رہے گا. اور سامنے میرے شعر ہے مخدوم محمود مصباح فقیر مصطفیٰ خدا سے پہنچے فقیر. اور وہ میں انہیں دیکھ رہا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، ان کی شکل میرے دل میں ہے، دماغ میں ہے، دائیں بائیں ہر طرف ہے. اور میں کچھ نہیں ہوں، وہی سب جو میں نہیں وہ ہے. اور ان سے جان باطنی فیض سے مل رہا ہے. اور یہ اپنے دل میں کہ میرے دل میں مرکری بلب ہے، دل کی جگہ ایک مرکری بلب ہے، اس کے اوپر بسم اللہ ذات لکھا ہوا ہے. یہ پڑھتے رہیں، میرے دل میں ایک مرکری بلب ہے، اس کے اوپر بسم اللہ ذات لکھا ہوا ہے. اور اس سے روشنی نکل رہی ہے، میری دائیں بازو جا رہی ہے، بائیں دائیں ٹانگ بائیں ٹانگ، حتیٰ کہ پورے جسم میں وہ نور کی روشنی پھیل گئی. اللہ کے نور اس خدا بزرگ و پرتر وحدہ لا شریک کا نام میرے دل پر ہے، اور اس کی روشنی میرے جسم میں ٹریول کر رہی ہے، رائٹ لیفٹ اپ اور لور. اور یہ سمجھے کہ میں اس میں ڈوب گیا ہوں، ڈپ کر گیا ہوں. آپ نے بولا نہیں یہ سنتے رہے اور یہ سمجھے کہ دل سے اللہ اسم اللہ ذات کا شعلہ اٹھ رہا ہے. میرے دل میں مرکری بلب ہے، اس پر اسم اللہ ذات لکھا ہوا ہے. اب وہ روشن ہو گیا، اس کی روشنی پورے جسم میں پھیل رہی ہے. میری دائیں جانب جا رہی ہے، بائیں یا نیچے جا، حتیٰ کہ اللہ کے نور میں میں ختم ہو گیا ہوں. میں ختم، اللہ باقی. صلی اللہ علیہ محمد. دوسری پڑھ کر میرے پاس نکل آئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا سميع يا بصير يا قائم يا دائم. يا الله محبت مشن انٹرنیشنل کے زیر تمام، محبت مشن انٹرنیشنل کے فیروز شاہ کے زیر تمام مخدوم محمود مصباح کلندر کی نگاہ توجہات، ان کے میدان نظر سے جو یہ محفل ہو رہی، اس کا ثواب وسیلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. حضور پر نور صلی اللہ علیہ حبیب محمد وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا.
جناب علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، مائی صاحبہ خاتون جنت علیہ الصلوۃ والسلام، تمام اصحاب اکبار، تمام اصحاب رسول اور تبع تابعین، جناب 12 امام، 14 معصوم، 72 شہداء کربلا، سیدنا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب داتا گنج بخش علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا خواجہ معین الدین چشتی میری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا شیخ حمزہ مخدومی محبوب عالم کشمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا بابا داؤد شاہ صاحب حقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرشد مزبان و سالکان و کلندران سیدنا بابا جی رسول شاہ حقی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا، قبول فرما۔ حق علیہ السلام کی جمیع امت کو بخشے، قبول فرما۔ اور یا اللہ جتنے بھی لوگ جمع پر دیکھ رہے ہیں، سب کے والدین کی، عزا کارم کی جو فوت شدگان ہیں ان کی روح کو اصال ثواب کر دیا، قبول فرما۔ اور جناب ناچیز اپنے والدہ اور والد کی روح کو بخش قبول فرما۔ جتنے بھی لوگ شامل ہیں یا اللہ ان کی صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ان کے نماز، روزے، تراویح، قرآن، کلمہ طیبہ کا ورد جو کوئی اذکار کر رہے ہیں قبول و منظور فرما، اور ساری دنیا سے کٹ کر اللہ اور جانے کے عمل پر پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ سب کی دینی خواہشات، نیک حاجات پوری فرما۔ اور جن پر کوئی جادو، جنتر منتر، جنات ہیں، اس ذکر الہ کی بوتل، اس محفل محبت کی بدولت، کلندرانہ محفل کی سننے کی بدولت وہ گھروں سے دور فرما، ان کے بچوں کے مستقبلوں کو روشن فرما، اور جو جن کے والدین کے بچے بیرونی ممالک ہیں انہیں وہاں کامیابیوں کا برانی عطا فرما، ان کے ایمان کی حفاظت فرما، مخدوم محمود مسئلہ کلندر کامے کا عمل تصور عطا فرما، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ محبت مشن انٹرنیشنل کو فروغ دینے کی جو سعی اور کوشش کر رہے ہیں اس میں یا اللہ میں کامرانی اور کامیابی میں سمجھ۔ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے یا اللہ ان کی تمام نیک حاجات دعائیں قبول فرما، اور ان پر اپنا اس رمضان مبارک کے پاک اور مقدس مہینے پر رحمت اور برکت نازل فرما، آمین برحمتک یا